الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 23 رمضان المبارکہ کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد درس قرآن و حدیث کی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ 14 اپریل 2023 اور اللہ اس میں ہمیں برکتوں سے مالا مال کر دے۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے خوبصورت شہر برباد کیوں ہوا۔ دنیا کے اندر بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کریم کی بڑی عنایات، نوازشات، برکات ہر اعتبار سے بڑی ہیں، اور قرآن کریم کی جو سورہ سبا کی میں نے آیات پڑھی اور اس سے آگے بھی تھوڑا پڑھوں گا، یہ سورہ سبا کے اندر مالک کائنات نے قوم سبا کی تباہی کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ یہ قوم سبا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا سبا کسی عورت کا نام ہے، کسی مرد کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبا مرد کا نام ہے، اور اس سبا نامی مرد کے 10 بیٹے تھے، اور یمن سے 6 میل کے فاصلے پر یہ لوگ آباد تھے۔ 10 بیٹوں نے اپنے اپنے گھر بنائے، اور کچھ یہ یمن میں آباد رہے، کچھ ملک شام کی طرف چلے گئے، اور ملک شام سے لے کر یمن تک اور یمن سے لے کر شام تک یہ جو راستہ تھا جگہ جگہ ان کی پھر بستیاں پھیلی اسی قوم کے افراد کی،
ان کی آگے نسلیں جو پھیلی تو پھر ان کی بستیوں میں بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نوازشات تھی، اور اتنی نوازشات ان کی تھی، ان کے اوپر تھی کہ رب کریم نے ان بستی والوں کے لیے 2 باغ بنائے ہوئے تھے، 2 باغ عطا کیے، ایک بستی کے بائیں جانب ایک دائیں جانب، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور وہ جو باغات تھے طرح طرح کے پھلوں سے لدے ہوئے تھے، طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے، صرف ایک ہی پھل نہیں، بے شمار قسم کے پھلوں کے باغ تھے، اور وہ باغ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ بندے کا دیکھ کر ہی دل باغ و بہار ہو جاتا۔ اور یہ جو شہر ہے، یہ جو شہر تھا بڑا خوبصورت، اس کی آب و ہوا اتنی پاکیزہ تھی، اگر کوئی شخص اپنے بالوں میں کپڑوں میں جوئیں لے کر کے آتا، اس شہر کی آب و ہوا سے گزر جاتا، تو شہر کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ جوئیں بھی مر جاتی۔ اس پورے شہر کے اندر نہ کوئی کھٹمل، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ بچھو، نہ سانپ۔ اس شہر کے اندر نہ گرمی نہ سردی، بڑا معتدل موسم رہا کرتا۔ اور جو باغات ہیں، تفسیر میں لکھا ہے، قرآن کی نے تو بتایا باغات ہیں، 2 تفسیر کے اندر ہے کہ وہ جو باغات تھے، کوئی شخص پھل توڑنے کے لیے ٹوکرا اپنے سر پر رکھ کر کے ان باغوں کے درمیان سے گزرتا، قدرت کا کرشمہ، اس کے پھل توڑنے کی بھی زحمت اس کو نہ ہوتی، پھل ٹوٹ کر کے اس کے ٹوکرے میں آ جاتے۔ اس قوم کی اتنی آرام دہ زندگی، اتنی خوبصورت زندگی، اتنی پاکیزہ زندگی گزر رہی ہے، اور نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں۔ اس قوم کی طرف مالک نے یکے بعد دیگر 13 پیغمبر بھیجے، 13 نبی بھیجے کہ تم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، اس کا شکر ادا کرو اور ہمارے اوپر ایمان لے کر کے آؤ۔ بندوں کی عادت ہوتی ہے، بندوں کی عادت ہوتی ہے کھا کر بھی غراتے ہیں، اور پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو ان کا شعبہ ہی نہیں ہوتا ان کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بھی میرا ایک شعبہ ہی نہیں ہے، میرا ایک شعبہ ہی نہیں ہے، میڈیکل میرا شعبہ ہی نہیں ہے، اب میڈیکل میں ہاتھ ڈالوں، الیکٹرک میرا شعبہ ہی نہیں ہے، اب میں الیکٹرک کے اندر ہاتھ ڈالوں، اب مکینیکل میرا شعبہ ہی نہیں ہے، میں اس کے اندر ہاتھ ڈالوں، تو پہلے تو مجھے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، اس کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ اب دانتوں کا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس ہارٹ کا مریض کیسے جائے گا؟ آئی اسپیشلسٹ جو ہے اس کے پاس جناب والا دماغ کا مریض کہاں جائے گا؟ اب گردے کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، دانت کا مریض اس کے پاس کہاں جائے گا؟ اور جو جائے گا اور وہ پھر اس کی خیر تو نہیں ہے نا۔ اب اسی انداز میں اب غور کر لیں، جو جس کا شعبہ ہی نہیں ہے، جس کا شعبہ ہی نہیں ہے وہ اس میں ہاتھ ڈالے، کمال نہیں ہے۔ اب پکوان کہے کہ جناب میں یہاں آپ کو بہترین قسم کے دروازے بنا کر کے دیتا ہوں، وہ کہیں گے بھائی پکوان ہے، پکویا رہے، باورچی ہے، باورچی رہے، تو کچن کا کام کر، تو مہربانی کر، مہربانی کر، جو تیرا شعبہ ہی نہیں ہے تیرا۔ ہر بندے کا ایک شعبہ ہے اور وہ شعبے کے اندر مہارت رکھتا ہے۔ اب دوسرا بندہ کہ جی میں اس میں مہارت رکھتا ہوں، آپ
یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ وہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اب مالک کائنات نے شہر والوں کو نوازا تیرہ پیغمبر، تیرہ نبی یکے بعد دیگر ان میں آئے۔ مانو اللہ کی نعمتیں جو کھا رہے ہو اس کا شکر ادا کرو، اس مالک حقیقی کے آگے جھکو، جب انہیں نیا جھکاؤ۔ وہ مالک کیا تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، اور ان میں سے جو ان کا بادشاہ تھا بدبخت قسم کا، اس کا بیٹا بھی انتقال کر گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے تھوکا اور اللہ کے قہر و غضب کو اس نے دعوت دی، اور اللہ کا قہر و غضب جب عروج پہ پہنچا تو پھر اس قوم کی تباہی کے اسباب پیدا ہو گئے۔ پھر پیغمبروں سے انہوں نے کہا کہ آپ کہیے مالک کو جو اس نے نعمتیں دی ہے روک لے۔ مالک نے بڑی عزت دی ہے، بڑی شہرت دی ہے، دماغ دیا ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، الہ ہے، واجب الوجود ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے۔ لیکن قوم کی نافرمانیاں جب عروج پہ پہنچتی ہیں تو پھر ان کی پکڑ بھی وہ مالک کائنات فرماتا ہے۔ ان کی پکڑ جب وہ کرتا ہے تو بستیوں کی بستیاں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے جناب سنیے سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میرے سامنے ہے، پھر 16، 17، 18، 19 تک پھیلا ہوا مضمون آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ اب مالک نے وہ نشانی بیان کی ہے کہ وہ باغ تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ یہ ترجمہ میں نے 15ویں آیت کریمہ کا سنایا ہے۔ کیا حسین انداز ہے مالک کا، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے قوم سبا کا ذکر کیا، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آبادی کا ذکر کیا، باغوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا اپنے رب کا رزق کھاؤ کھاؤ، لیکن مطالبہ کیا ہے؟ دیا تو ہے کھاؤ، مطالبہ یہ ہے کہ اس رب کا شکر ادا کرو، اس رب کا شکر ادا کرو۔ مالک کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، روئے زمین بھری ہوئی ہے اس کے رزق سے، آبادیاں بھری ہوئی ہیں اس کے رزق سے، پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں، پھولوں سے، سبزیوں سے، اناج سے بھرے ہوئے باغات ہیں، کھیت و کھلیان ہیں۔ زمین کے اندر دانہ ڈال کر کے آ جاتے ہو، زمین کا سینہ چیر کر جو ننھی سی کونپل نکالتا ہے اسے الہ کہتے ہیں۔ کون کہتا نہ کھاؤ؟ کھاؤ، اللہ نے دیا ہے، کھاؤ، خوب کھاؤ، لیکن مطالبہ کیا ہے؟ من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ رب کا رزق ہے، کھا کر غراؤ نہیں، غرانا نہیں ہے، کھا کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے بنایا، محبوب کا امتی بنایا، اور سلیقہ عطا کیا، طریقہ عطا کیا، شکل بھی اچھی بنائی، صورت بھی اچھی بنائی، لیکن زبان کی تیزی تراری کہیں جہنم کے اندر گرانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں۔ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14ویں صدی کے مجدد، بڑی لمبی زبانیں ہو گئی لوگوں کی، اپنے بزرگوں کو بھونکنے والی زبانیں ہو گئیں، اور بزرگوں کو طرح طرح کے ٹائٹل دینے والی زبانیں ہو گئی لوگوں کی۔ کیا پدی کا شوربہ، ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں
ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرہ نو جپے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، کہا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. کھاتے بھی ہیں غراتے بھی ہیں. مطالبہ ہے مالک کا، کھاؤ. کئی جگہ پر کہا کلو وشربو، کھاؤ کھاؤ پیو، لیکن مطالبہ کیا ہے؟ شکر ادا کرو اللہ کا، شکر ادا کرو. شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا. تو یہاں مطالبہ مالک کا یہ ہے کہ کھاؤ لیکن اس کا شکر ادا کرو. اور مالک نے اس شہر کو کہا یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے. ایسا پاکیزہ شہر ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ کھٹمل نہ بچھو نہ پسو نہ سانپ نہ جوئیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے. آب و ہوا بھی بڑی پیاری ہے، پانی بھی بڑا انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے. اور جب مالک کائنات فراوانی دیتا ہے تو گویا ڈھیل لیتا ہے، ڈھیل لیتا ہے. جب اس کی رسی ٹائٹ ہوتی ہے تو پھر بندے کہتے او ہو مالک نے مجھے دیا تھا لے لیا ہے، مالک نے مجھے دیا تھا لے لیا، اب مجھے مالک دے دینا تو پھر میں اس کی راہ میں دوں گا. اور بھائی جب دیا تھا تب کیوں نہیں دیا؟ اب 10 دن دیے ہیں، اب 10 دن اللہ کو راضی کرنا ہے، ویسے کرنی ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، جبین نیا جھکانی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے مالک حقیقی کے آگے جبین نیا جھکانی ہے، اس کے محبوب کا صدقہ مانگ کر کے اس کو راضی کرنا ہے. پاک راتیں آئی ہیں، شب قدر کو تلاش کرنا ہے، صبح آئی ہیں، اللہ کا قرآن سننا ہے، نبی کا فرمان سننا ہے، حدیث سننی ہے. اب آئی اس کی طرف آئیے. پاکیزہ شہر ہے اور لفظ کیا خوبصورت ہے، بلد طیبہ. اللہ اکبر. پاکیزہ شہر ہے، وہ رب غفور، اور بخشنے والا رب ہے. رب بخشنے والا، اور رب بخشنے والا ہے. آگے چلیے جناب، آگے چلیے 16ویں آیت کی طرف. تو وہ انہوں نے منہ پھیرا، تو انہوں نے منہ پھیرا، غرائے غرائے منہ پھیرا. یک کے بعد دیگر 13 نبی اس قوم کے پاس آئے، 13 نبی، تو انہوں نے منہ پھیرا. اللہ اکبر. تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، زور کا سیلاب بھیجا. اب سیلاب کس طرح آیا؟ ملکہ بلقیس کا نام آپ نے سنا ہے، اور اس نے جناب والا ڈیم بنائے ہوئے تھے پانی سٹور کرنے کے لیے. ڈیم بنائے، نیچے اوپر اوپر، 3 ڈیم بنائے اس نے، نیچے پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر. اب اس میں پانی سٹور تھا، وہ بستیوں والوں کو تقسیم ہوتا، باغات کو پانی لگتا، اور اس باغ کے اندر پانی پہنچتا، اور بے تحاشا پانی یہ استعمال کرتے، لیکن پانی ختم نہ ہوتا، پانی سٹور رہتا ان کے پاس. اب وہ 3 جو ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جب یہ غرائے، جب ان کی بدتمیزی عروج پہ پہنچی، اور جب یہ زبان سے انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا نعمتیں کھا کر کے غرائے، تو مالک نے پھر کیا کیا؟ سبب کیا پیدا ہوا؟ سبب یہ پیدا ہوا ایک چوہے نے اس ڈیم کے اندر سوراخ کرنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں نا کہ چوہا کتنے ایسا ہوتا ہے، اور یہ پتھروں کی چٹانوں میں، پتھروں کی دیواریں جو انہوں نے بنائی تھی، چھوٹا سا سوراخ کرنے میں کامیاب ہوا. پھر وہ سوراخ بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، بڑا ہو گیا، بڑا شگاف بن گیا، وہ پھر پھٹا،
اور وہی پانی جو انہوں نے سٹور کیا تھا اسی کے ذریعے اس قوم پر سیلاب آ گیا۔ مالکا جے تو چاویں راہ جان دے نو تخت عطا فرماویں، جے تو چاویں راہ جان دے نو تخت عطا فرماویں، جے تو چاویں شاہ کولوں در در خیر منگاویں۔ تیری تو جانتا ہے۔ غرور، تکبر، بڑائی، الامان الامان الامان۔ مالک نے فرمایا تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، ان کے باغوں کے عوض، وہ جو خوبصورت باغ تھے ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل لیے، یعنی باغ تو رہے لیکن باغوں میں تغیر تبدل تبدیلی آ گئی باغوں میں۔ باغ 2 باغوں میں انہیں تبدیل کر دیا، جو کڑوے پھلدار والے، جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا، اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہوتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، غربت کا رونا روتا رہتا ہے، کاروبار نہیں چلتا رونا روتا رہتا ہے، میں مر گیا رونا روتا رہتا ہے، میرا پورا نہیں ہوتا روتا رہتا ہے، ہزارہ نعمتیں مالک نے دی ہیں، روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے، جو نہیں ہے اس پہ روتا ہے۔ او بھائی جو نہیں ہے تو اس پہ روتا ہے، جو ہے اس پہ شکر بھی تو ادا کرنا۔ جو نہیں ہے اس پہ روتا ہے، جو ہے اس پہ شکر ادا نہیں کرتا، روتا ہے۔ اب بزرگوں نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے، پچھلے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں تھا۔ مانامہ فیضان مدینہ کے اندر یہ مضمون چھپا تھا، خلاصتاً پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ سکون نہیں تھا، اس نے اپنے وزیر سے پوچھا میں بادشاہ وقت ہوں، ہر چیز کی فراوانی ہے، میرے پاس سکون نہیں ہے، رات کو سکون سے مجھے نیند نہیں آتی، اور وہ فلاں میرا غلام ہے، وہ میٹھی نیند سوتا ہے، میٹھی نیند سوتا ہے وہ، اور اسے رات کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کل اس کا میں جواب بھی دوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا بھی۔ کل آ گئی، دن میں اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت 100 دینار کی تھیلی تیار کیجئے۔ ایک تھیلی تیار ہوئی، اس میں 100 دینار ڈالنے کی بجائے 99 دینار ڈالے، سونے کے سکے اشرفیاں، اور اس کے اوپر لکھا 100 تھے، 99 لکھا 100۔ یہ جملہ دہرائیے، تھے 99 لکھا 100، اور اس پہ لکھ دیا، اس کو بند کر دیا، اور وہ جو غلام ہے نا اس کے جا کے دروازے پہ رکھ دیا، اور بادشاہ کو کہا بادشاہ آپ نے چھپ کر کے دیکھنا ہے ہوتا کیا ہے۔ دروازے پہ وہ سونے کی اشرفیاں جو 99 تھی 100 لکھا تھا، رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، وزیر بھی ہے اور بادشاہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اب وہ غلام باہر آیا، اس نے وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی، 100 سکے لکھے ہوئے سونے کے، بڑا خوش ہوا، اندر گیا، اب اندر جا کر کے اس کو گننے لگا۔ اب گنے تو 99، لکھا کیا تھا؟ پھر بولیے نکلے کتنے؟ اب اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا، آپ گنو ذرا، یہ 99 ہے۔ بیٹے بیٹیاں سارے اکٹھے ہو گئے، کبھی وہ باہر آتا ہے کبھی اندر جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے کبھی اندر جاتا ہے۔ اب جناب وہ 99 سکے نکلے، لکھا 100 ہے، وہ کبھی اندر جا رہا ہے کبھی باہر آ رہا ہے۔ ساری رات اسی انداز میں گزر گئی، ایک سکے کی تلاش کرتا رہا،
سو کر نہ دیکھا، سد دربار لگا تو وہ آیا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، رات کو اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، تو بادشاہ کا وزیر بھی آ گیا، ہاں بھائی غلام کیا ہوا؟ بادشاہ دیکھ رہا ہے، کہا جی دروازے پر 100 دینار کی تھیلی ملی ہے لیکن 99 نکلے ہیں۔ 1 دینار ساری رات تلاش کرتے رہے، گنتی بھی بار بار کرتے رہے اور ڈھونڈتے بھی رہے کہ کہاں گر گیا ہے، ساری رات سو نہیں سکے۔ بادشاہ نے کہا وزیر تو کیا بتلانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو 99 ملنے کی خوشی نہیں ہے، 1 نہ ملنے کا دکھ ہے۔ آواز تو اونچی چاہیے تھی۔ یعنی جو 99 ملے ہیں اس کی خوشی نہیں ہوئی اس کو، 1 جو نہیں ملا اس کو رنج پہنچا، 1 کیوں نہیں ملا؟ 99 پہ خوش ہو کے وہ سجدہ شکر ادا کرتا، سکون سے سوتا، لیکن وہ 1 مزید ڈھونڈنے کے لیے ساری رات کا آرام اس نے تباہ کر دیا۔ اتنا بڑا وجود اللہ نے دے دیا ہے، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا۔ آنکھیں سلامت ہیں، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا۔ زبان سلامت ہے، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا۔ دماغ سلامت ہے، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا۔ ہارٹ کے مریض نہیں بنے، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا۔ شوگر کا مرض نہیں ہے، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا۔ شوگر ہے، بلڈ کینسر نہیں ہے، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا۔ اعضاء سلامت ہیں، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، اوڑھنے کو دے رہا ہے، بچھونے کو دے رہا ہے، گھر کے اخراجات کسی نہ کسی طریقے سے پورے کر رہا ہے، تو بھائی جان نظام زندگی چل تو رہا ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ چلنے دیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس قوم نے نہ شکری کی ہے، نہ شکرے ہو گئے، نہ شکری کی طرف بڑھ گئے۔ اب مالک کائنات نے آگے اعلان کیا، ارشاد فرمایا سنو، اور ہم نے ان سبا والوں اور ان شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنائی تھیں، بہت نمایاں بستیاں بنائی۔ اب کیا ہوا؟ میں نے بتایا یہ سبا نام کی شخص کے 10 بیٹے تھے، اب 10 کی اولادیں ہوئیں، آگے یمن سے لے کر شام تک بستیاں بنی۔ اب مالک فرماتا بہت سی بستیاں بنائی تھیں اور جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، کیا؟ اور ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا اور انہیں فرمایا ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو۔ سننا، تفسیر میں لکھا ہے، بڑی پیار محبت سے بات کر رہا ہوں، تفسیر میں لکھا ہے یمن سے لے کر شام تک جو آبادیاں تھیں، وہ آبادیاں اتنے فاصلے پر تھیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے چلتا تو جب دوپہر ہوتی تو ایک بستی آ جاتی، وہاں کھانے کی چیزیں بھی ہیں، پینے کی بھی، پانی بھی ہے، آرام کرنے کی سہولت بھی ہے، وہ مزے لے کر کے کھاتا پیتا آرام کرتا، پھر وہاں سے جب چلتا تو شام ہونے سے پہلے پھر ایک بستی آ جاتی، پھر وہاں وہ ساری سہولیات۔ اب اس پر بھی وہ لوگوں نے ناشکری کی ہے، اس پر بھی اتنا انہوں نے ناشکری کی، اتنی ناشکری کی، وہ جو ناشکری انہوں نے کی ہے اس کا بھی مالک کائنات نے یہ 19ویں آیت میں، سورہ سبا کی 19ویں آیت میں اس کا بھی بیان کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود اپنا نقصان کیا، اور انہوں نے خود اپنا نقصان کیا۔ کہنے لگے یہ سفر ہے، نہ ہم توشہ دان ساتھ رکھ سکتے ہیں، نہ پانی ساتھ رکھ سکتے ہیں، نہ سواری چلانے والا بندہ ساتھ رکھ سکتے ہیں، امیر غریب سارے ایک جیسی ہے، کوئی توشہ دان اٹھانے والا ہو، کوئی جوتے اٹھانے والا ہو، کوئی کھانا اٹھانے والا ہو، کوئی خدمت کرنے والا ہو، یہاں تو ضرورت نہیں پڑتی، ہر ایک برابر برابر ہے۔ تو مالک یہ دوری ڈال لے، دوری ڈال لے، یہاں پتہ تو چلے نا خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔
خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، پتہ تو چلے نا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے مالک کائنات نے کیا کیا، کیا ارشاد فرمایا، خود انہوں نے اپنا نقصان کیا تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ صبر شکر والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بھئی نشانیاں تو اس کے لیے ہیں نا جو مان جائے، تو جو مانے نا اس کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ جو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ کریم کی عطا جب بندے پہ ہوتی ہے، اس عطا کو سنبھل کر، سوچ کر، تفکر تدبر کر کے اس مالک کائنات کے شکر کا پہلو ضرور نکالنا چاہیے۔ اگر شکر کا پہلو نہیں نکالتے تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب پڑتی ہے تو بندے کی عقل شعور وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے، ان باتوں میں تھوڑی سی ذرا ہم اپنے اوپر بھی اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک کا مضمون میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل